ناظرین، ہسٹری آف اوٹومن ایمپائر سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہماری اس تاریخی ویڈیو سیریز کو آپ بےحد پسند کر رہے ہیں، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی یہ داستان اب اپنے اس دور میں داخل ہو چکی ہے جب یہ عظیم الشان سلطنت اپنے عروج کے دن دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے زوال کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس سیریز کی 17ویں قسط میں ہم نے آپ کو سلطان مراد رابع کی حکومت کے بارے میں بتایا تھا، اور اس قسط میں ہم آپ کو ان کے ہی ایک چھوٹے بھائی سلطان ابراہیم کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کر دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس کہانی کا آغاز کریں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ تاریخ کی اس عظیم الشان داستان کی کوئی بھی قسط آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ 5 نومبر 1615 کو استنبول کے توپ کاپی محل میں پیدا ہونے والے سلطان ابراہیم اول کے والد سلطان احمد اول اور والدہ قاسم سلطان تھیں۔ ابراہیم جب 2 برس کا تھا تو اس کے والد سلطان احمد اول انتقال کر گئے اور اس کا چچا مصطفیٰ اول نیا سلطان بن گیا۔ اس وقت قاسم سلطان کو ان کے بیٹوں کے ہمراہ پرانے شاہی محل میں بھیج دیا گیا۔ جب ابراہیم کا بڑا بھائی سلطان مراد رابع حکمران بنا تو ابراہیم کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بھائیوں بایزید، سلیمان اور قاسم کو بڑے بھائی سلطان مراد رابع کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ اس سے ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ شاید اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن قسمت کو یہ منظور تھا کہ سلطان مراد رابع کے بعد یہی ابراہیم سلطنت عثمانیہ کا اگلا حکمران بنا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کی جاں بخشی میں اس کی والدہ قاسم سلطان کا کردار نہایت اہم تھا۔ سلطان مراد رابع کی وفات کے بعد ابراہیم سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث تھا۔ جب وزیر اعظم کارا مصطفیٰ پاشا اسے سلطان بننے کی دعوت دینے کے لیے آئے تو ابراہیم کو لگا کہ شاید یہ سلطان مراد رابع کی کوئی چال ہے جس کے ذریعے وہ اسے قتل کروانا چاہتا ہے، لیکن پھر وزیر اعظم اور خود ابراہیم کی والدہ کی یقین دہانی اور اپنے بھائی سلطان مراد رابع کی لاش دیکھنے کے بعد ہی ابراہیم سلطان بننے پر راضی ہوا۔ سلطان ابراہیم کے ابتدائی 4 سالوں میں کارا مصطفیٰ پاشا ہی سلطنت کے وزیر اعظم رہے، جنہوں نے مجموعی طور پر سلطنت کے انتظام کو سنبھالے رکھا۔ کارا مصطفیٰ پاشا نے سلطنت کے معاشی نظام میں انقلابی تبدیلیاں کیں۔ کرنسی کا نیا نظام، ٹیکس کی اصلاحات کا نفاذ، زرعی زمین کی پیمائش، چانسریز کی تعداد میں کمی اور صوبائی گورنروں کے اختیارات کو کارا مصطفیٰ پاشا نے ہی سر انجام دیا۔ اس عرصے میں ابراہیم کی کارا مصطفیٰ پاشا سے خط و کتابت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران ابراہیم اپنے وزیر اعظم مصطفیٰ کارا پاشا سے امور سلطنت کے بارے میں سیکھتا رہا۔ ابراہیم کو اکثر شدید سر درد اور جسمانی کمزوری کا سامنا رہتا تھا، جس کی بڑی وجہ اس کے بچپن میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات تھے، لیکن اب وہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زندہ وارث تھا اور اس کے بعد سلطنت کا کوئی عثمانی وارث باقی نہیں بچا تھا۔ اس لیے سلطان ابراہیم کی والدہ قاسم سلطان نے اسے حرم کی خواتین سے دل بہلانے کا مشورہ دیا۔ اس مشورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصہ میں سلطنت کے 3 وارث یعنی محمد رابع، سلیمان ثانی اور احمد ثانی پیدا ہو گئے۔ ابراہیم جب حرم میں مشغول تھا تو اس کی والدہ قاسم سلطان نے سلطنت کے معاملات کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان ابراہیم فربا عورتوں کا شوقین تھا اور اس نے اپنے اہلکاروں کو ہدایت کی تھی کہ سلطنت کی سب سے صحت مند عورت کو ڈھونڈا جائے تاکہ اسے شاہی حرم کا حصہ بنایا جا سکے۔ بعض روایات کے مطابق سلطان ابراہیم کے حرم میں 280 سے زیادہ عورتیں موجود تھیں جن سے وہ دل بہلایا کرتا تھا۔ سلطان ابراہیم حرم میں مختلف خواتین کے زیر اثر تھا، ان میں حرم کی نگران اور سلطان کی ذاتی معالج زیادہ با اثر تھیں۔ سلطنت کے بعض امراء نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا
اور ان خواتین کو رشوت دے کر اپنے آپ کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کروا لیا۔ اس رشوت ستانی کے ذریعے سنکی ہوکا اناطولیہ کا چیف جج، یوسف آغا بحری فوج کا کمانڈر اور سلطان زادہ محمد وزیر اعظم بن گئے۔ یہ تینوں بعد ازاں اتنے طاقتور بن گئے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم مصطفیٰ کارا پاشا کو پھانسی کی سزا بھی دلوا دی۔ آہستہ آہستہ سلطنت کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ جنگی مہمات کے لیے سلطان ابراہیم نے عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیا، جس سے مزید بے چینی پھیل گئی۔ 1647 میں وزیر اعظم صالح پاشا، عبد الرحیم آفندی اور قاسم سلطان نے ابراہیم کو معزول کر کے اس کی جگہ ابراہیم آفندی کے بیٹے کو سلطان بنانے کی سازش کی۔ یہ سازش بری طرح ناکام ہوئی اور اس کے نتیجے میں صالح پاشا کو پھانسی دے دی گئی اور قاسم سلطان کو حرم سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا۔ اگلے سال جنسریز اور علماء کرام نے بغاوت کر دی۔ 8 اگست 1648 کو ایک مشتعل ہجوم نے سلطنت کے باعنوان وزیر اعظم احمد پاشا کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ اس کی لاش کو 1000 ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر دیا۔ اسی دن ابراہیم کو پکڑ کر توپ کابی کے محل میں قید کر دیا گیا۔ قاسم سلطان نے بھی اپنے بیٹے کو تخت سے ہٹانے کی حمایت کی اور کہا، آخر میں وہ آپ کو اور نہ ہی مجھے زندہ چھوڑے گا، ہم اس کا اقتدار ختم کر دیں گے کیونکہ پورا معاشرہ تباہ حال ہو چکا ہے، اس لیے اسے فوری طور پر تخت سے ہٹا دیا جائے۔ سلطان ابراہیم کے 6 سالہ بیٹے میثم کو سلطان بنا دیا گیا۔ نئے وزیر اعظم صوفو محمد پاشا نے شیخ الاسلام سے ابراہیم کی پھانسی کے لیے فتوے کی درخواست کی اور شیخ الاسلام نے اس اصول کے مطابق کہ اگر 2 خلیفہ ہیں تو ان میں سے ایک کو قتل کر دو، ابراہیم کے قتل کی منظوری دے دی۔ بدقسمت ابراہیم کی ماں قاسم سلطان نے بھی اس پھانسی کی حمایت کی اور بالآخر 18 اگست 1648 کو سلطان ابراہیم کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ کہانی ابھی جاری ہے اور اس عظیم الشان سلطنت کی یہ سنسنی خیز داستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ اس سلطنت کا اگلا وارث کون بنا اور اس کے دور میں کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے سیریز کی اگلی قسط لازمی دیکھیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط آپ کو بروقت مل جائے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے۔